دے دیں اسے دے دو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول گرامی اسلام روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے کہ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کی امتیاز عنایت کیا کہ جو کچھ بھی رسول خدا عنایت کریں وہ میری جانب سے ہے، اس کو لینا مجھ پر لازم ہے، اور جس سے رسول خدا روک دیں اس سے رک جائیں۔ اور یہ مقامی عصمت رسول گرامی اسلام ہے کہ آپ کے عوام و نواہی کو خداوند عالم نے واجب قرار دیا، اور پھر خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کی عصمت اور ان کی طہارت اور ان کے مقام و عظمت کے لیے قرآن کریم میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ البتہ وحی دو طرح کی، ایک وحی تشریعی اور خداوند عالم کا کلام کہ جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور دوسرا کہ جو قرآن سے ہٹ کر رسول گرامی اسلام کی احادیث ہیں اور تعلیمات ہیں، یہ بھی وحی الہی اس معنی میں کہ یہ خداوند عالم کی ہی کو تعلیم کرنا وہ تمام اشیاء ہیں کہ جو رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوتی ہیں۔ لہذا رسول گرامی اسلام کی خداوند عالم نے خود تربیت فرمائی، اور 40 سال تک خداوند عالم نے خود تربیت کی۔ لہذا اور فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ جو آپ نہیں جانتے تھے خداوند عالم نے وہ تعلیم دی۔ جو کچھ رسول گرامی اسلام کے پاس ہے وہ خداوند عالم کی تعلیم کردہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ رسول گرامی اسلام وہ تمام انبیاء پر نبی تھے اور نبی ہیں، تمام انبیاء پر آپ کی نبوت ہے۔ کہ اس حدیث کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جناب مرحوم وہ تفسیر صافی میں جناب مرحوم فیض کاشانی کے اس تفسیر میں وہ روایت نقل کرتے ہیں عن المفضل قال علی ابو عبداللہ، جناب مفضل کہتے ہیں کہ امام صادق نے مجھ سے فرمایا یا مفضل اما علمت ان اللہ تبارک و تعالی بعث رسول اللہ وہو روح الی الانبیاء علیہم السلام وہم ارواح۔ فرمایا کہ خداوند عالم نے کہ جب تمام انبیاء اس عالم ارواح میں تھے تو خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو ان تمام انبیاء پر رسول گرامی اسلام کو مبعوث فرمایا، مبعوث پہ نبوت فرمایا، اور تمام انبیاء وہ رسول گرامی اسلام کی رعیت شمار ہوتی ہیں۔ اور فرمایا بعث رسول اللہ وہو روح الی الانبیاء، رسول گرامی اسلام اس عالم مادہ اور اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے اس عالم ارواح میں وہ مبعوث بے رسالت فرمایا الی الانبیاء، تمام انبیاء پر، وہم ارواح، جبکہ وہ تمام انبیاء بھی اس عالم ارواح میں تھے، قبل خلق الخلق بألفی عام، فرمایا کہ 2000 اس خلقت سے 2000 سال پہلے خداوند عالم نے تمام انبیاء پر رسول گرامی اسلام کو مبعوث بے رسالت کیا۔ قلت بلا، میں نے عرض کیا، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، قال اما علمت انہ دعاہم الی توحید اللہ و طاعتہ و اتباع امرہ، کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول گرامی اسلام نے ہی تمام انبیاء کو توحید کی دعوت دی، تمام انبیاء کو اطاعت الہی کی دعوت دی، تمام انبیاء کو امر الہی کی اتباع کی دعوت دی، وَوَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر جنت کا وعدہ دیا، وَأَوْعَدَ مَنْ خَالَفَ مَا أَجَابُوا إِلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ النَّارَ، اور جو ملحد تھے اور جو منکر کہ جنہوں نے انکار کیا، خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام نے ان کو نار و
اور جہنم کا وعدہ دیا۔ لہذا تمام انبیاء شاگردان رسول گرامی اسلام ہیں۔ تمام انبیاء نے توحید اگر سیکھی ہے تو رسول گرامی اسلام کے مکتب سے اور رسول گرامی اسلام سے، کہ عالم اگرچہ رسول گرامی اسلام عالم جسم میں اور اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن عالم خلقت میں سب سے پہلی خلقت رسول گرامی اسلام کی ہے، اور خداوند عالم نے وہ پہلی مخلوق وہ رسول گرامی اسلام کی صورت میں خلق فرمائی، اور پھر انبیاء کو عالم ارواح میں، اور تمام انبیاء کو توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اور اطاعت الہی کی دعوت وہ رسول گرامی اسلام نے دی۔ ایک بزرگوار کے بقول کہ قرآن کریم میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ خداوند عالم نے امیین میں، یعنی جو معارف سے نابلد لوگ ہیں، جو معارف نہیں جانتے، ان میں سے رسول کو مبعوث کیا۔ فرمایا یہ امی سے مراد انبیاء ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، یعنی رسول گرامی اسلام کے مقابل میں تمام انبیاء امی ہیں، تمام انبیاء امی ہیں، اور رسول گرامی اسلام نے سب کو توحید کی دعوت دی، سب کو وہ امر الہی کی دعوت دی۔ یہ معارف تمام انبیاء کے پاس جو معارف ہیں، یہ رسول گرامی اسلام کی تعلیم کردہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرے مرحلے میں کہ یہ توحید اور یہ معارف اور عبادت و بندگی کی تعلیم وہ ملائکہ کو دی، کہ حدیث میں ہے حللنا تحللت الملائکہ، ہم نے خدا کی حمد و تسبیح و تحلیل و تمجید کی، اور ہماری اس تسبیح و تمحید کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح و تمحید کرنا شروع کی۔ دوسرے مرحلے میں ملائکہ۔ لہذا آپ رسول گرامی اسلام کے مقام و عظمت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اطاعت کے مرحلے میں، اور یہ قرآن میں آپ جہاں پر بھی ملاحظہ کریں، رسول گرامی اسلام کے بارے میں جہاں پر بھی خداوند عالم نے کوئی حکم دیا ہے رسول گرامی اسلام کے حوالے سے، پہلے اپنا ذکر کیا۔ جہاں پر بھی رسول گرامی اسلام کے حوالے سے نہیں کی کسی چیز کی، وہاں پہلے اپنا ذکر کیا۔ رسول گرامی اسلام کی اطاعت و امر و نہی ہو، اس سے پہلے اپنی امر و اطاعت کی بات کی اور ذکر کیا۔ کہ اس آیہ مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو معروف آیہ مبارکہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، پہلے خدا کی اطاعت، فوراً رسول خدا کی اطاعت، یعنی رسول خدا کی اطاعت عین اطاعت خداوندی ہے۔ پھر جو ہے وہ جہاں پر خیانت نہ کریں، کہ رسول خدا سے خیانت نہ کریں، پہلے کیا فرمایا لا تخون اللہ والرسول، خدا سے خیانت نہ کریں اور اس کے رسول سے خیانت نہ کریں، یعنی جس نے رسول خدا سے خیانت کی اس نے خدا سے خیانت کی ہے۔ پہلے اپنے فرمایا لا تخون اللہ، خدا کے ساتھ خیانت نہ کریں، اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر رسول کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ حجرات میں جہاں پر خداوند عالم نے فرمایا کہ رسول خدا اور میرے حبیب سے آگے نہ بڑھیں، اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کریں، پہلے اپنا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ حجرات آیہ نمبر 1، کہ اے ایمان والو کہ خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی آوازوں کو رسول خدا کی آواز سے بلند نہ کریں، اور رسول خدا کو اور میرے حبیب کو نام لے کر نہ پکاریں۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، سورہ اعراف آیہ نمبر 157، کہ عجیب آیا ہے، یہ اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کے 10 آپ کے مقام اور 10 صفات کو ذکر کیا، اور پھر امت کو 4 یا 5 حکم دیے ہیں رسول گرامی اسلام کے بارے میں۔ اس آیہ مبارکہ میں تقریباً 14 نکات ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کہ فرمایا الذین، یعنی کامیاب لوگ، پیچھے دوسری پہلی آیت ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں الذین یتبعون الرسول، کہ وہ لوگ کہ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پہلی صفت رسول،
یہ رسول ہیں۔ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ رسول النبی الامی، تین صفات، رسول، نبی، امی، یہ تین صفات ذکر کی علیہ السلام۔ چوتھی صفت یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، چوتھی صفت، اور یہ اس میرے حبیب کا ذکر وہ اس سے پہلے تورات اور انجیل میں ہم کر چکے ہیں، یعنی یہ رسول خدا، یہ پہلے سے رسول خدا کے آنے کی خبر جو ہے وہ گزشتہ امتوں کو دی جا چکی ہے، یہ صفت ہے رسول خدا کی۔ پانچویں صفت یأمرہم بالمعروف، یہ ان کو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے۔ اور یہ کتنی صفتیں ہوگی؟ 1 2 3 اور 4 5 6، ساتویں صفت وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث کو ان کے لیے حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْإِسْرَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِسْرَهُمْ، اور ان کی پشتوں پر جو بوجھ ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اور آخری 10ویں صفت والاغلال التی کانت علیہم، اور ان کی گردنوں میں جو توق ہے یہ میرا حبیب اس کو اتارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ 10 صفات اس آیہ مبارکہ میں رسول گرامی اسلام کی بیان کی، اور پھر مومنین سے فرمایا کہ تمہارا وظیفہ کیا ہے رسول خدا کے مقابل میں؟ فرمایا کہ والذین آمنوا بہ، کہ جو ان پر ایمان لائیں۔ پہلا وظیفہ ایمان لانے کا ہے، ہم رسول خدا پر ایمان لائیں، یہ لوگ ایمان لیں رسول خدا پر۔ دوسرا وعذروہ، اور اس کی حمایت کریں، فقط ایمان کافی نہیں ہے، رسول خدا کی حمایت کریں۔ ونصروہ، جو تیسرا وظیفہ، اور رسول خدا کی مدد کریں۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور اور وہ ہدایت جو رسول خدا کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن جو رسول خدا پہ نازل ہوا ہے، وہ واتبعوا، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ یہ 4 حکم جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کے حوالے سے اس امت کے بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم کہ وہ ایمان لائیں، دوسرا وعذروہ، حمایت کریں، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں، اور چوتھا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں۔ یہ 4 وظیفے، اور جو ان 4 وظائف پر، جو رسول گرامی اسلام کی جو وظائف، جو رسول خدا نے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ بجا جو لائیں گے اور جو بجا لائے ہیں، اور جو ان 4 وظیفوں کو امت انجام دے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو میرے رسول کی اتباع کریں، جو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کریں، جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جائیں، کامیابی اسی میں ہے اگر فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں۔ لہذا عزیزاً، قرآن کریم میں کچھ مختصات دیکھیں، کچھ ایسی وہ صفات ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہیں، لیکن کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو مختص ہیں رسول گرامی اسلام کے ساتھ، کسی اور نبی میں وہ صفت نہیں ہے، اور یہ مختصات رسول گرامی اسلام ہیں۔ کہ چند ایک کو میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی چیز خاتمیت، کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اگر ہم رسالت کے بعد امامت کے قائل ہیں تو امامت کا قائل ہونا ہی یہ دلالت کرتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کسی نبی نہیں آنا، خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول گرامی اسلام خاتم النبیین ہے۔ کہ خاتم جو ہے وہ انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے خاتم۔ خاتم جو ہے وہ اس انگوٹھی کو، اور ختم کہا جاتا ہے مہر کو۔ دیکھیں، جب ایک آپ خط لکھتے ہیں تو آخر میں مہر لگاتے ہیں، اس کو کہا خاتم۔ تو رسول گرامی اسلام خاتم النبیین ہے، یعنی اس نبوت کی وہ آخری مہر ہیں کہ جس کے بعد اب نبوت ختم ہوگی ہے اور نبوت
باقی نہیں رہی، اور رسول گرامی اسلام کی نبوت تا روز قیامت باقی ہے۔ یہ پہلی صفت جو قرآن نے رسول گرامی اسلام کے لیے بیان کی ہے، ختم نبوت کی، خاتم النبیین۔ دوسری صفت کہ رسول گرامی اسلام کو ایسی کتاب اور معجزہ جو عنایت کیا ہے کہ وہ مہیمن ہے، مہیمن، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الکتاب ومہیمنا علیہ، فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جو حق پر مبنی ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان پر وہ نگران اور حاکم ہے۔ یہ قرآن اور یہ کتاب الہی جو رسول گرامی اسلام پر نازل ہوئی ہے، یہ فقط امتیاز رسول گرامی اسلام کو ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، یہ باقی تمام کتب الہیہ پر وہ حاکم و ناظر ہے۔ یہ صفت رسول گرامی اسلام کی ہے۔ دیگر جو کتب آسمانی نازل ہوئی ہیں ان میں تحریف ہوئی ہے، خود جو ہے وہ مسیحی قائل ہیں کہ آج جو ابھی جو انجیل جو موجود ہے وہ 4 قسم کی انجیل ہے، اناجیل اربع، اور خود ان لوگوں کا وہ اعتراف ہے کہ یہ انجیل حضرت عیسیٰ کے 80 سال، حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے اور 80 سال کے بعد اس کو جمع آوری اس کی گئی ہے اور اس کو لکھا گیا ہے، لہذا یہ وہ وحی الہی نہیں ہے۔ تیسری صفت رسول گرامی اسلام کی کہ ہر نبی اپنی امت پر شاہد ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی امت پر شاہد ہوں گے، اور حضرت موسیٰ اپنی امت یہودیوں پر شاہد ہوں گے، لیکن رسول گرامی اسلام کے بارے میں فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، رسول گرامی اسلام تمام امتوں پر اور تمام انبیاء پر شاہد ہیں، تمام انبیاء پر شاہد اور تمام امتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہر امت کے لیے ہم اس کے شاہد اور گواہ جو ہے وہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ جو ہیں وہ گواہ ہوں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تمام پر آپ شاہد۔ یہ امتیاز فقط اور فقط رسول گرامی اسلام کو ہے۔ اور چوتھی خصوصیت جو رسول گرامی اسلام کے ساتھ مختص ہے، آپ کل قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں پر بھی خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو نام لے کر نہیں پکارا۔ آپ قرآن میں یا جو ہے وہ قرآن میں کہیں یا محمد کہیں نہیں ہے، قرآن میں دوسرے انبیاء کو نام کے ساتھ پکارا ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، مختلف انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے، لیکن رسول گرامی اسلام کی عظمت اور بزرگی کہ خداوند عالم نے بھی نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی قرآن میں رسول گرامی اسلام کو پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اگرچہ قرآن میں ایک سورہ محمد ہے، پوری ایک سورہ آپ کے نام پر ہے، لیکن وہ ندا نہیں ہے۔ جہاں پر ندا کا مسئلہ ہے، پکارنے کا مسئلہ ہے، کہیں پر بھی قرآن میں خداوند عالم نے وہ نام لے کر نہیں پکارا۔ اور پھر مومنین کو بھی اور مسلمین کو بھی حکم دیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو، میرے حبیب کو نام لے کر نہ پکارو۔ لہذا جب آیہ مبارکہ یہ جب نازل ہوتی ہے کہ بلکہ جو ہے وہ رسول خدا کو نام لے کر یا ان کی کنیت نہ بلکہ لقب کے ساتھ پکارو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں۔ اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، زہرا جب رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ ایسے کیوں پکارتی ہیں؟ یا رسول اللہ کہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میرے حبیب کو نام لے کر نہ پکاریں، یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں، لہٰذا میں نے آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو اس طرح پکارا۔ فرمایا کہ اے بیٹی کہ تم مجھے بابا کہہ کر پکارو، اس لیے کہ یہ مجھے بھی پسند ہے اور میرے خدا کو پسند ہے۔ یہ حکم
اس لیے کہ یہ حکم دوسروں کے لیے ہے، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے حکم ہے کہ رسول خدا کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔ یہ چوتھی اور پانچویں خصوصیت رسول گرامی اسلام کی، جو رسول گرامی اسلام کے ساتھ منحصر ہے، کسی اور نبی میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی رسالت جہانی ہے، عالمی رسالت ہے۔ دوسرے انبیاء، جس طرح کہ جناب مرحوم علامہ طباطبائی معتقد ہیں اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ دوسرے انبیاء حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، کسی نبی کی یہ رسالت و نبوت وہ جہانی اور عالمی نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ کسی نبی کی رسالت وہ عام ہو لیکن جہانی نہیں ہے، جہانی نہیں ہے۔ یہ فقط اور فقط رسول گرامی اسلام کی رسالت جہانی ہے، تا روز قیامت وہ اور یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے۔ کہ اس دین نے اس پورے کرۂ ارض پر پھیلنا ہے اور مومنین اور متقین کی حکومت نے قائم ہونا ہے، تو یہ وعدہ انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ تو رسول گرامی اسلام کی یہ رسالت وہ عالمی رسالت اور عالمی نبوت ہے۔ یہ پانچ۔ چھٹا امتیاز فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم۔ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، فرمایا کہ یہ خطاب اور یہ امتیاز خداوند عالم نے اپنے حبیب رسول خدا کو دیا، جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کب امتیاز دیا آپ کو؟ فرمایا کہ خداوند عالم نے سورہ اعراف میں کہ 3 حکم دیے خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو کہ اے میرے حبیب ان 3 احکام پہ عمل کریں، اور جب رسول گرامی اسلام نے ان 3 احکام پر عمل کیا تو اس وقت خداوند عالم نے یہ امتیاز عنایت کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور وہ 3 کام کون سے تھے؟ سورہ اعراف فرمایا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور یہ 3 حکم جو ہے وہ آسان نہیں تھے، بہت مشکل تھے۔ پہلا حکم فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، جو افراد گناہگار ہیں ان کو معاف کریں، ان کو معاف کریں۔ اور اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ تاریخ میں کہ رسول گرامی اسلام نے کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو معاف کیا جو آپ کے جانی دشمن تھے، اور جب وہ فتح مکہ کے بعد ظاہری طور پر اسلام لے آئے اور اسلام قبول کر لیا، آپ نے معاف کیا۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ جس نے چبایا، جب وہ نقاب کر کے وہ خاتون آئی ہے اور اس نے شہادتین کہیں اور چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ہے، اور معاف کیا آپ نے، اس کو معاف کیا۔ اور وہ غلام کہ جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا، جب وہ آتا ہے اور اس نے شہادتین کہیں، آپ نے اس کو بھی معاف کیا۔ خُذِ الْعَفْوَ، کہ جو گناہگار ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، فرمایا ان کو معاف کریں، ان کو معاف کریں۔ یہ پہلا حکم۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جو لوگ ناآگاہ ہیں ان کو آگہی دیں، ان کو تعلیم دیں۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کچھ لوگ جاہل ہیں، جاہل ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، نہ وہ اپنے گناہ کو نہ وہ اعتراف کرتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ جاہل ہیں، یعنی وہ ناآگاہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن میں حق کو قبول کرنے کی کشش اور حق کو قبول کرنے کے مادہ ان کے اندر نہیں ہے، حق پذیری نہیں ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور اس قسم کے اور بہت سارے افراد۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جن لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی وہ کشش جن کے اندر نہیں ہے، فرمایا کہ ان سے اعراض کریں، ان سے دوری اختیار کریں، ان سے دوری اختیار کریں۔ اور جب رسول گرامی اسلام نے ان 3 احکام پہ عمل کیا تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب
آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بالخصوص آج 17 ربیع الاول اور آپ کی ولادت کا دن ہے کہ رسول گرامی اسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ آخری جملہ کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، تو کس طرح آپ خلق عظیم کے مالک ہیں؟ خلق عظیم کے مالک جو ہے وہ آپ، یہ اختصار کے ساتھ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں کہ قرآن نے ایک اور امتیاز جو رسول گرامی اسلام کے لیے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو خدا سے امیدوار ہو اور خدا پر ایمان رکھتا ہو، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ خدا کا ذکر کثیر جو ہے وہ کرتا ہو، تو فرمایا کہ میرے حبیب ان کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے جس قدر لوگ مسلمان کیے ہیں، اتنے لوگ استدلال سے مسلمان نہیں ہوئے جس قدر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ میرے رسول کی اتباع کریں اور وہی اخلاق رسول گرامی اسلام ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور البتہ کہ ممکن ہے کہ وہ مقابل میں یہ کہا جائے کہ وہ تو رسول خدا تھے اور ہم کہاں، اور رسول خدا کا مقام و عظمت و بزرگی اور ہم تو اس مقام پہ نہیں انسان پہنچ سکتا، لیکن پیروی کا حکم ہے، انسان پیروی کرے۔ اگر جو ہے وہ یہ پیروی ممکن نہ ہوتی تو خداوند عالم کبھی بھی حکم نہ دیتا اور رسول گرامی اسلام کو اسوہ حسنہ قرار نہ دیتا۔ اور آپ خطبہ نمبر 160 نہج البلاغہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین فرماتے ہیں فَتَأَسَّى نَبِيَّكَ الْأَطْيَبَ الْأَطْهَرَ صلی اللہ علیہ وآلہ فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّى وَعَزَاءً لِمَنْ تَعَزَّى وَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّي بِنَبِيِّهِ وَالْمُقْتَصُّ لِأَثَرِهِ۔ فرمایا کہ اپنے نبی اطیب و اطہر کی تأسی اور پیروی کریں، رسول گرامی اسلام کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام وہ اسوہ ہیں جو رسول گرامی اسلام سے سیرت اور اسوائیت جو لینا چاہتا ہے، رسول خدا اس کے لیے اسوہ ہیں۔ اور خداوند عالم کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے کہ جو رسول گرامی اسلام کی تأسی کرے اور رسول گرامی اسلام کی پیروی کرے۔ خوب عزیزاً، رسول گرامی اسلام کا کہ وہ خلق عظیم کے مالک جو رسول گرامی اسلام ہیں، وہ خلق عظیم کیا تھا اور وہ کیا خلق عظیم، اس خلق کو آیا ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر اپنے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں تو کیسے ہم وہ اس خلق کے مقام پہ پہنچے اور رسول گرامی اسلام کی تأسی کریں؟ کہ خود رسول گرامی اسلام کا فرمانا ہے، فرمایا کہ الا اخبرکم، اصحاب سے آپ نے فرمایا الا اخبرکم بے اشباہکم بی اخلاقا۔ دیکھیں عزیزاً، شباہت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک شباہت خلقن، اور ایک جو ہے وہ خلقن اور منطقن، جس طرح کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ روایات میں جس طرح ہے کہ آپ رسول گرامی اسلام کے مشابہ تھے تینوں اعتبار سے، خلقن و خلقن و منطقن، تینوں اعتبار سے آپ رسول گرامی اسلام کے شبیہ تھے۔ لہذا حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ روز عاشور کے ان جملات کو آپ ملاحظہ کریں، خدایا میں اب ایک ایسے جوان کو ان اشقیاء کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے نبی کے مشابہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن، تینوں اعتبار سے۔ محمد و آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ کہ جب ہم رسول گرامی اسلام کی رسول جیسا کیا خبر وہ حسین کیسا ہوگا؟ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے،
سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے، یا سارت الحسین یا اللہ عزیز خوب عزیزان کے تینوں اعتبار سے آپ مشابہ تھے. دو شباہتیں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دو شباہتیں کہ خلقن و منطقن، یہ دو شباہتیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں. یہ یا تو یعنی یہ ارثی ہیں کہ انسان ممکن ہے کہ اپنے وہ باپ یا دادا یا پردادا کے انسان جو ہے وہ مشابہ ہو، خلقن بھی، صورت کے لحاظ سے بھی، منطقن بولنے اور چلنے کے لحاظ سے وہ اپنے دادا پردادا کے مشابہ ہو. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایک شباہت ہے خلقن، خلق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے. یہ شباہت یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری. جس طرح کہ آپ ملاحظہ کریں کہ بہت سارے افراد جو ہیں وہ آپ کہ جناب عمار یاسر، جناب سلمان فارسی، اگرچہ رسول گرامی اسلام کے مشابہ وہ خلقن و منطقن نہیں تھے، لیکن خلقن مشابہ رسول خدا تھے. خلقن مشابہ رسول خدا. خود آپ ملاحظہ کریں کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام مشابہ رسول گرامی اسلام ہے، شباہت. لہذا ہمیں بھی حکم ہے کہ رسول گرامی اسلام کی شباہت اختیار کریں. ہم شباہت خلقی خلقت کے لحاظ سے اور منطق کے لحاظ سے ہم مشابہ نہیں ہو سکتے، لیکن خلقن اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے. لہذا امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں فتأسیٰ بنبیک الاطیب الاطہر، کہ اپنے نبی اطیب و اطہر کی تأسی کریں، ان کے مشابہ ہوں. خوب عزیزاً، ہم اس خلق پر کیسے فائز ہوں؟ دیکھیں، بعض افراد وہ پیدائشی یا کہیں کہ ذاتی طور پر، خاندانی لحاظ سے ذاتی طور پر وہ با اخلاق ہیں، اس خلق کے مالک ہیں. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ذاتی طور پر خلق کے مالک نہیں ہیں. ایسے افراد جو ہیں وہ کیسے خوش خلق ہوں، اپنے آپ کو خوش خلق کیسے قرار دیں، کہ وہ انشاءاللہ اس کے ایک دو رائے حل جو ہیں وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے. کہ لیکن خود اخلاق انسان کی زندگی میں، اور رسول گرامی اسلام جو خلق عظیم کے مالک تھے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ کی تأسی کریں اور پیروی کریں، کہ یہ صفت اخلاقی کس قدر یہ عظیم ہے اور کس قدر یہ خداوند عالم کو یہ پسندیدہ ہے. کہ آپ اس قصے کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو جناب مرحوم طبرسی نے مجموع البیان میں، تفسیر مجموع البیان میں اس کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی، اور خداوند عالم کے ساتھ بات بڑی، وہ حضرت موسیٰ کھل کر بات کرتے تھے خداوند عالم کے ساتھ. خداوند عالم سے عرض کیا، خدایا یہ تیرا دشمن کہ جس نے فرعون، کہ جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا ہے، اس کو خدایا تو نے 400 سال تم نے مہلت دی. 400 سال مہلت دی ہے حضرت خداوند عالم نے فرعون کو. خدایا یہ تیرا دشمن انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کرنے والا 400 سال تو نے مہلت دی ہے، اس کو جلدی اپنی گرفت میں کیوں نہیں لیتا؟ تو معلوم ہے خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ، فرعون میں 2 اچھی صفات ہیں. اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن 2 اچھی صفات ہیں. فرعون کی صفات کو بیان کرنا اور اس کو اچھا ثابت کرنا مقصد نہیں ہے. اگر یہ حدیث میں نہ آتا تو ذکر نہ کرتے ہم، لیکن جو اچھی صفات ہیں کسی میں اس کو بلاخر بیان تو کرنا چاہیے. اگرچہ یہ دشمن ہے فرعون، خدا اور رسول کا دشمن ہے، لیکن 2 اچھی صفات اس کے اندر ہیں. کون سی 2 اچھی صفات؟ فرمایا کہ پہلی اس میں اچھی صفت حسن الخلق، یہ خوش اخلاق ہے. فرعون خوش اخلاق ہے، اس نے ظلم کیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بھی لگایا ہے، لیکن خوش اخلاق ہے یہ. دوسرا کہ یہ ورفع الحجاب، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے کے باوجود اس کا لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ
آنا جانا ملنا جلنا، اس میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی درمیان میں کوئی وہ پوسٹ ہو، کوئی فوجی ہوں، کوئی سپاہی ہوں، اور جو دربار میں اس کے ہوں اور لوگوں کو اس فرعون تک جانے سے روک لینا، لوگوں سے آرام سے ملتا جلتا ہے۔ اپنے اور لوگوں کے درمیان اس نے حجاب اور کوئی معنی قرار نہیں دیا۔ ایک حاکم کو اسی طرح ہونا چاہیے ویسے۔ یہ دو اس صفات اس کے اندر ہے، خداوند عالم نے ان دو صفات کی وجہ سے اس کو مہلت دی 400 سال تک مہلت دی۔ عزیزاً، خوش اخلاقی کے آثار، رسول گرامی اسلام جو خوش اخلاق ہیں اور ہمیں بھی حکم ہے، خوش اخلاقی کے آثار کیا ہیں کہ یہ حدیث امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ سے فرمایا القول الحسن، خوش اخلاقی، وہ خوش اخلاقی ہوتی کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے کہ خوش اخلاقی یسر المال، انسان کے مال کو بڑھاتی ہے، انسان کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ اس کو آپ تجربہ بھی کریں، جو دکاندار ہیں جن کا لوگوں کے ساتھ عوامی ڈیل جو رکھتے ہیں، اگر وہ بد اخلاق ہوں گے تو لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے، اس کے گاہک کم ہوں گے۔ جو خوش اخلاق ہوگا اس کے گاہک زیادہ ہوں گے، اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ بڑے احترام سے اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ دکاندار ایسے ہوتے ہیں، فرض کریں کپڑے کے دکاندار جو ہے وہ کہ اگر جو ہے وہ ایک تھان دو تین کپڑے اتروائے ہیں، پسند نہیں آئے، واپس کیے، کوئی اور دیں، تو وہ اس کا اخلاق بدل جاتا ہے، اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ تو خوش اخلاقی کی پہلی جو ہے وہ صفت یعنی اثر یہ ہے کہ انسان کا مال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مال زیادہ ہوگا، گاہک زیادہ آئیں گے، زیادہ بکری ہوگی، مال زیادہ ہوگا۔ دوسرا وہ یمن الرزق، رزق کو بڑھاتا ہے۔ البتہ رزق فقط مال نہیں ہے، دوسری اشیاء بھی رزق کو بڑھاتا ہے۔ وہ یونسی فی الاجل، انسان کی عمر کو طولانی کرتا ہے، خوش اخلاقی انسان کی عمر کو طولانی کرتی ہے۔ اور وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ، اور خوش اخلاق انسان اپنی اہل و عیال میں محبوب ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، اگر وقت ہوا تو وہ عرض کریں گے کہ بعض لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، خوش اخلاق جب گھر میں جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اور آخری اثر وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، یہ خوش اخلاقی انسان کو وارد بہشت کرتی ہے۔ خوش اخلاقی، یہ آثار ہیں خوش اخلاقی کے۔ لہذا عزیزاً کہ رسول گرامی اسلام اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیہ نمبر 4 میں، تو خوش اخلاقی ہے کیا؟ خوش اخلاقی کی تعریف کیا ہے؟ ہم تاکہ جو ہے وہ بحث کو ذرا ہم نے باریک اور اس میں ہم لے کے آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم عملی زندگی میں اس کو جاری کر سکیں۔ خوش اخلاقی ایک تھیوری تو بیان کی جاتی ہے، لیکن خوش اخلاقی ہوتی کیا ہے؟ کیسے ہم خوش اخلاق ہوں؟ کیسے اپنے اندر خوش اخلاقی کو پیدا کریں؟ اگر خوش اخلاق ہیں فبہا، بہت اچھا۔ اگر خوش اخلاق نہیں ہیں تو اپنے اندر خوش اخلاقی کو کیسے پیدا کریں؟ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ جب آپ سے پوچھا گیا ما حد حسن الخلق، حسن خلق کی تعریف کیا ہے، حد کیا ہے، حسن خلق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رسول گرامی وہ اس مقام پہ فائز تھے اور ہمیں بھی حکم ہے، تو یہ حسن خلق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں۔ حسن خلق 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی تلین جانبک، فرمایا کہ نرم خوئی، آپ دوسروں سے نرمی سے پیش آئیں، خشن اور غصے سے پیش نہ آئیں۔ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کرے کہ دوسروں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے، جب معاملہ ہوتا ہے، جب دوسروں کے ساتھ برخورد ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ وہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، سختی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ پہلی حد اس کی یہ ہے۔ دوسرا وَتُطَيِّبُ كَلَامَكَ، اپنی کلام کو پاکیزہ کرے، جب دوسرے کے ساتھ بات ہوگی تو اپنی کلام کو پاکیزہ کرے، کلام میں درست اور موٹے الفاظ اور کبھی الفاظ وہ کلام میں نہ لے کے آئے، اس کو کلام میں جاری نہ کرے۔
رقیق الفاظ. اور یہ جو ہے وہ ہوتا ہے دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اخلاق کی حدود جو ہے وہ پار کر جاتے ہیں. رقیق الفاظ استعمال نہ کیے جائیں ایک دوسرے کے بارے میں. وَتُطَيِّبُ کلامک، تمہاری کلام پاکیزہ ہونی چاہیے، اس میں رقیق الفاظ نہ ہوں، اس میں کبھی الفاظ نہ ہوں. اور اگر ایک ایسی چیز جس کو ذکر کرنا ضروری ہے اور اس کا صریحاً نام لینا کبھی ہے تو اس کو اشارے و کنائے کے ساتھ ذکر کریں. اشارے کے ساتھ. آپ قرآن میں آپ ملاحظہ کریں کہ جو ہے وہ خداوند عالم نے حقوق زوجین کو بیان کیا ہے، اور قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف و زلیخا کا قصہ اور وہ سارے مسئلے کو بیان کیا ہے. اب کہیں پر بھی قرآن میں آپ ملاحظہ کریں کہیں پر کوئی رقیق لفظ استعمال ہوا ہو؟ کہیں نہیں. بڑے پاکیزہ لفظ کے ساتھ، پاکیزہ الفاظ کے ساتھ اور مسئلے کو بیان کیا ہے. اور الفاظ کا چناؤ بھی آپ قرآن میں دیکھیں کہ ان رقیق الفاظ کو استعمال نہیں کیا. لہذا انسان اپنی گفتگو میں کلام کو پاکیزہ کرے. 3 چوتھی تل کا اخا کا بے بشر حسن. فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ جب ملو تو تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ ملو. یہ ہے خوش اخلاقی. دوسرے کے ساتھ جب ملے انسان تو جو ہے وہ ہمیشہ اس کا جو ہے وہ پیشانی اور بھویں جو ہے وہ نیچے ہی نہیں ہونی چاہیے غصے کے عالم میں. خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی. رسول گرامی اسلام نے، وہ شخص جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے وہ کوئی ایسی چیز تعلیم دیں کہ جس سے میں بہشتی ہو جاؤں، میں بہشتی ہو جاؤں، مجھے ایسی کوئی چیز تعلیم دیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ فقراء کو اور مساکین کو جو محتاج ہیں ان کو اطعام کرو، انفاق کرو، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، بہشتی ہو جاؤ گے. رسول گرامی اسلام نے بہشت کو بہت آسان کیا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ بہشت کو بڑا مشکل بناتے ہیں. جہنم کے لیے جہنم آسان اور بہشت مشکل. رسول خدا برعکس بہشت کو آسان فرمایا جاؤ جو محتاج اور فقیر ہیں ان کو اطعام کرو، کھانا کھلاؤ. عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں لوگوں کو، میرے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں لوگوں کو کیا انفاق کروں. اچھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ نہیں تم کر سکتے تو خدا کی عبادت و بندگی کرو. عرض کرتے یا رسول اللہ واجب نماز تو پڑھتا ہوں، واجب روزے تو رکھتا ہوں، لیکن اس کے بعد اضافی مستحب نمازیں، مستحب روزے، یہ بندگی وغیرہ اس کی بھی میرے اندر کچھ وہ حال نہیں ہے اور میرا حوصلہ نہیں ہے، میں زیادہ نمازیں نہیں پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے. اچھا فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ پھر یہ کرو کہ جب لوگوں سے ملو تو تبسم کے ساتھ ملو، تبسم کے ساتھ ملو، بہشتی ہو جاؤ. اس قدر خوش اخلاقی رسول گرامی اسلام. لہذا رسول گرامی اسلام کی سیرت کو آپ ملاحظہ فرمائیں، ہمیشہ لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، ہمیشہ. ہاں ایک ہوتا ہے وہ ہنسنا یعنی کہکا ماں کر، نہ رسول خدا کہکا ماں کر نہیں ہنستے تھے، لیکن لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. تبسم جسے ہم اردو میں تبسم کہتے ہیں، تبسم ہوتا تھا. تبسم سے ملے لوگوں کو کہ لوگ آپ سے بات کرتے خوش ہوں کہ جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ مجھے جو ہے وہ فلانی ملا ہے. پیغمبر اسلام نے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ ہر روز صدقہ کرو، ہر روز صدقہ دو. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ لا نستطیع، ہم ہر روز صدقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم ہر روز صدقہ دیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ آپ درہم و دینار ہر روز صدقہ دیں؟ میں نے یہ نہیں کہا. تو کیا رسول اللہ پھر صدقہ کیا ہے؟ فرمایا التبسم فی وجہ اخیک صدقہ. اپنے مومن بھائی کو خوشحال اور اس کے چہرے پہ تبسم، التبسم فی وجہ اخیک صدقہ. اپنے مومن بھائی کو تبسم کے ساتھ کہ وہ بھی خوشحال ہو، آپ بھی خوشحال ہو، فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ دو ہر روز. لہذا عزیزاً یہ خوش اخلاقی رسول گرامی اسلام، پہلی چیز جو رسول گرامی اسلام نے فرمائی کہ جو حدیث جو ہے وہ میں
کامل حدیث پہلے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ الا اخبرکم باشباہکم باخلاقا، کیا تمہیں خبر دوں کہ میرے شبیہ تر، جو میرے نزدیک تر ہو، جو میرے مشابہ ہو، کون ہے جو میرے مشابہ ہے؟ تمہیں خبر دوں میرے مشابہ افراد کون ہیں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ فرمایا پہلی چیز جو میرے مشابہ انسان کو میرے مشابہ کرتی ہے اور مجھ جیسا بناتی ہے، یعنی شباہت رسول خدا کی، کہ احسنکم اخلاقا، جو اخلاقاً نیک اخلاق کا مالک ہو، نیک اخلاق، اور نیک اخلاق کو ہم نے جو وہ بیان کی ہے۔ اور دوسری چیز وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، جو بردبار ہو، جو جتنا زیادہ بردبار ہو، صبور ہو، بردبار ہو، حلیم ہو، فرمایا کہ وہ میرے شبیہ تر ہے، وہ میرے اتنا ہی میرے مشابہ ہے۔ کون رسول خدا کے مشابہ ہونا چاہتا ہے؟ خوش اخلاقی اختیار کرے، حلم و بردباری، وہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اختصاراً عرض کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وَأَبَرُّكُمْ، جو میرے شبیہ ہونا چاہتا ہے، وہ وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِهِ، فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ نیکی کرے، زیادہ احسان کرے، وہ اتنا ہی میرے شبیہ تر ہے اور اتنا ہی میرے قریب تر ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے جو وہ بنایا۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَأَشَدُّكُمْ إِنصَافًا مِّن نَفْسِهِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، جو غضب اور رضا میں انصاف سے کام لے، عدالت سے کام لے، جتنا عدالت سے کام لے گا وہ غضب و رضا کی حالت میں اتنا ہی وہ میرے شبیہ ہوگا۔ اور ایک جو ہے وہ ہم نے وہ احسنکم اخلاقاً کو جو وہ بیان کیا، دوسرے کو مختصراً جو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم آج کے اس دن بابرکت دن کے وہ صدقے میں ہم سب کو یہ اخلاق کریمانہ اور وہ اس خلق عظیم کا یہ اس اخلاق کی ایک جھلک وہ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ تقوی عنایت فرمائے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ اس قدر خوش اخلاق ہوں، آپ کو آپ کے اندر خوش اخلاقی اس حد تک ہو، اگر آپ سفر پر چلے جائیں تو لوگ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل تنگی کا احساس کریں کہ وہ فلانی سفر پہ گیا ہے، اور انسان تنہائی کا احساس کرے۔ اور اگر انسان اس دنیا سے رحلت کر جائے تو لوگ اس پر گریہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے مرنے پر لوگ جب وہ یہ کہیں کہ خدا اس پہ رحمت کرے، اس کی شر سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ نہ، خوش اخلاق ہو انسان۔ آپ اس کو قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کہ ایک جنگ میں یہ شخص جو ہے وہ بنام سمامہ، جو قبیلے یمامہ کا سردار ہے اور رئیس ہے، اور یہ قبیلے یمامہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو مکہ کو گندم فراہم کرتا تھا اور مکہ والوں کو گندم دیتا تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور تمام مکہ والوں کو گندم جو ہے یہی قبیلہ دیتا تھا۔ تو اس نے، یہ سمامہ مشرک تھا، اس نے رسول گرامی اسلام کو
وہ کئی مرتبہ قتل کی دھمکی دی، اور جب جو ہے وہ دیکھتا رسول گرامی اسلام کو تو کہتا کہ میں نعوذ باللہ آپ کو قتل جو ہے وہ کروں گا۔ تو اتفاقاً ایک جنگ میں یہ ثمامہ وہ قیدی ہو کر اس کے ہاتھ باندھے گئے اور قیدی بنا کے اس کو مسجد مدینہ لایا گیا اور مسجد کے وہ ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ رسول گرامی اسلام جب مسجد میں تشریف لائے اور اس دشمن اسلام کو جب قید میں دیکھا تو خوشحال ہوئے، بالآخر یہ دشمن تھا، سرسخت دشمن تھا۔ تو ثمامہ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا ثمامہ دیکھا تم نے خدا نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اسی طرح ہے کہ آپ مجھ پر مسلط ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ رسول گرامی اسلام نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس ثمامہ سے کہا کہ تمہارے بارے میں وہ 3 کام کر سکتا ہوں، 3 کام۔ پہلا کام کہ میں حکم دوں تجھے قتل کر دیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بالآخر آپ قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ میں جنگ کے دوران وہ قید ہوا ہوں، اور اس کو قانون یہی تھا کہ جنگ کے دوران جو قید ہوا ہو اس کا حکم قتل ہوتا تھا، تو اس کو قتل جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے رسول گرامی اسلام کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی، اور رسول گرامی اسلام پیغمبر ہیں، قاضی ہیں، لہذا حکم دے سکتے ہیں قتل کرنے کا۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ نے ایک بہت بڑے انسان کا یہ قتل ہوگا، اس لیے کہ وہ قبیلے یمامہ کا وہ رئیس ہے اور ایک بہت بڑے انسان کا قتل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا حکم، دوسری چیز جو تمہارے بارے میں کہ میں تمہیں تمہارے قبیلے والوں کے حوالے کروں اور جو ہے وہ فدیہ لے لوں۔ تو عرض کرتے ہیں اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کو ایک اچھا مال ملے گا، اس لیے کہ آپ جتنا فدیے کا مطالبہ کریں گے میرا قبیلہ دے گا، میرا قبیلہ وہ فدیہ دے گا، اور آپ کو ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو نیچے صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہی کام کریں، ہاں یہی کام کریں، اور تیسرے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، میں نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، تینوں تیسری چیز بیان کروں گا۔ تو تیسرا کام جو تمہارے بارے میں ثمامہ کے بارے میں فرمایا کہ میں حکم دوں کہ آپ تجھے آزاد کر دیا جائے۔ جب یہ آپ نے رسول خدا نے فرمایا کہ تمہیں آزاد کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہوں، تو یہ عرض کرتا ہے کہ یہ ایسا حکم آپ کی کرامت کو ظاہر کرے گا، آپ کریم ہیں، آپ کی کرامت کو ظاہر کرے گا، اور یہ کریمانہ حکم ہوگا۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا اسے آزاد کر دو۔ جب اس کا ہاتھ کھول دیے تو اس کو اب یقین نہیں آ رہا کہ جو ہے مجھے معاف کر دیا گیا، قتل جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ کہتا ہے کہ میں اب یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہا، مشرک ابھی، تو کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ مسجد سے نکلتا ہے اور حمام جا کر غسل کرتا ہے، لباس بدلتا ہے اور رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور شہادتین پڑھتا ہے۔ رسول خدا کا رسول خدا کے اخلاق اور کردار سے اسلام پھیلا ہے، جس قدر لوگ جذب ہوئے ہیں آپ کے اخلاق سے کہ یہ قبیلہ حاتم طائی اور ان کا قبیلہ یہ اسیر ہوتا ہے۔ جب ان کو مدینے میں لایا گیا تو رسول گرامی اسلام کا گزر ہوتا ہے، تو حاتم طائی کی بیٹی نے رسول خدا کو آواز دی یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر اسلام نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کون ہو؟ کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا خلوہا، اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ کہا کہ ان اباہا رجل کریم، اس کا بابا ولو مشرک تھا لیکن اس کا بابا ایک کریم انسان تھا، کریم انسان تھا۔
خداوند عالم کو یہ صفت پسند ہے، اگرچہ کافری کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو۔ فرمایا انا اباہا رجل کریم، اس کا باپ ایک کریم انسان تھا۔ یہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، کہ اگر کرامت اچھی چیز ہے اور ایک اچھی صفت ہے تو پھر مجھے کیوں آپ آزاد کرتے ہیں؟ میرے پورے قبیلے کو آزاد فرمائیں۔ آپ نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ کرامت، رسول گرامی اسلام کا اخلاق دیکھیں، کرامت دیکھیں، اور پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر پورا قبیلہ جو اسلام لے آتا ہے۔ لہذا عزیزاً، یہ خوش اخلاقی، اب وقت نہیں ہے، دوسری وہ 2-3 صفات جو میں نے فہرست جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو آخری نقطہ جو ہے، تاکہ یہ ہماری بحث جو ہے وہ کامل ہو، عزیزان ہم خوش اخلاق کیسے بنیں؟ ہمارے اندر خوش اخلاقی نہیں ہے، کیسے اپنے آپ کو خوش اخلاق بنائیں؟ جن کے اندر خوش اخلاقی ذاتی ہے تو وہ تو ہے، لیکن جو خوش اخلاق نہیں ہے وہ کیسے اپنے آپ کو خوش اخلاق بنائیں؟ عملی کام کیا کریں ہم تاکہ خوش اخلاق بنیں؟ پہلی چیز عزیزان، یہ اپنے آپ کو خوش اخلاقی پر لانے کے لیے مشق جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو کی جائے وہ یہ ہے کہ خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رفاقت اختیار کریں، خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ، تاکہ انسان کو اٹھنا بیٹھنا جب خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ ہوگا، آہستہ آہستہ وہ اثر کرے گا اور انسان کے اندر خوش اخلاقی آنا شروع ہوگی۔ ہاں، البتہ ساتھ توجہ رکھے، جو پہلے ہم نے تعریف جو ہے وہ عرض کی ہے اخلاق کی، کہ انسان جو ہے وہ اپنی کلام پر بھی وہ توجہ رکھے کہ کلام پاکیزہ جو ہے وہ رکھے، اور دوسری 2 صفات جو ہم نے عرض کی تھی ان صفات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ انسان اپنے آپ کو تلقین کرے کہ میں خوش اخلاق ہوں، میں بد اخلاق نہیں ہوں، خوش اخلاق ہوں۔ تلقین کرے اپنے آپ کو خوش اخلاقی کی، اور ساتھ ساتھ تلقین کرے کہ اگر میرے ساتھ کوئی وہ بد اخلاقی سے پیش آئے، میں اس کو تحمل کروں گا اور اس پہ صبر کروں گا، تحمل کروں گا، صبر کروں گا۔ یہ 2۔ تیسرا کام جو ہے وہ کرے، اور وہ کیا؟ نظر کرے، منت مانے۔ اگر میں نے بد اخلاقی کی، مثلا انسان کے اندر بد اخلاقی بعض موارد میں واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ کہاں پر انسان جو ہے وہ بد اخلاقی کرتا ہے، تو انسان جو ہے وہ نظر کرے، اگر میں نے مثلا بد اخلاقی کی، البتہ نظر کو مقید کرے، 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے ہمیشہ، اور نظر جو ہے وہ عام نظر نہ کرے ہمیشہ کے لیے، نہ 2 دن۔ اگر میں نے خوش اخلاقی کی تو اس کے بدلے میں میں مثلا وہ 1000 روپیہ صدقہ دوں گا، یا مثلا جو ہے وہ 1 روزہ رکھوں گا، یا 2 دن روزہ رکھوں گا۔ انسان جب 1 دن 2 دن روزہ رکھے گا، 1000 2000 5000 جب جیب سے نکلے گا، ہاں تو پھر انسان آہستہ آہستہ وہ توجہ کرے گا، اپنے آپ اپنے اندر وہ بد اخلاقی کو چھوڑے گا۔ انسان نظر کرے، منت مانے، تاکہ اس طرح وہ یہ خوش اخلاقی ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور تھوڑے سے ہم رسول خدا اور اہل بیت کے شبیہ ہو سکیں۔ اور جس قدر انسان خوش اخلاق ہوگا، اسی قدر وہ رسول گرامی اسلام کے نزدیک ہوگا اور اہل بیت کے نزدیک ہوگا، کہ وہ انشاءاللہ اس سے مربوط ابحاث جو ہے وہ ہم نے جو اس ہفتے ہم نے وہ نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ آئندہ کہ وہ خداوند عالم کا انسان کے ساتھ رابطہ اور اہل بیت کا اپنی امت کے ساتھ رابطہ کیسا ہے اور ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس ضمن میں بھی انشاءاللہ ان ابحاث کی طرف جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ وہ اشارہ کریں گے۔ خدایا بحق رسول گرامی اسلام، بحق امام صادق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا یہ سیرہ رسول گرامی اسلام و امام صادق اور یہ اخلاق رسول گرامی اسلام و امام صادق ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں رسول گرامی اسلام کا امتی قرار دے۔ خدایا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا جو مومنین مریض ہیں، اور خصوصاً کچھ مومنین مریض و منظور کے جو مد نظر ہمارے ہیں، انشاءاللہ خداوند عالم سب کو صحت و سلامتی عاجل عنایت فرمائے۔ خدایا جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، تمام مومنین
اور ہمارے جوان بیٹے اور بیٹیاں جو ازدواج کی خواہش مند ہے اور ازدواج کی سن میں، خدایا ان کے لیے نیک و صالح رشتے عنایت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو خدایا عزت و عفت عنایت فرما اور دین و دنیا میں ان کو کامیاب اور موفق فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔